واسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین درود بر محمد و آل محمد عزیزان گرامی قدر واجب الاحترام بزرگان دین نوجوانان ملت جعفریہ 2021 کا عشرہ محرم اور آج تیسری مجلس آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ قرآن مجید کی دوسری سورہ ہے اور پہلی آیتیں موضوع سخن ہیں، جہاں کریم اللہ ارشاد فرما رہا ہے الف لام میم۔ اگر کل کی گفتگو آپ کے اذہان میں موجود ہے تو پھر آسانی ہوگی کہ آج کی گفتگو وہیں سے شروع کی جائے، اور وقت اتنا ہی ہے کہ بھائی عرفان کے آنے کا انتظار ہے، وہ آ جائیں گے، ہم اسی وقت میں بات چھوڑ دیں گے۔ اس دوران جتنی آپ توجہ کر لیں گے اتنی آسانی سے ہم گفتگو آگے بڑھانا شروع کر دیں گے۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ کل ہم نے عرض کیا تھا کہ الف لام میم اسم اعظم ہے۔ یہ کیسا اسم اعظم ہے کہ جو اسم مقطع ہے، یعنی کاٹا ہوا، منقطع، قطع کیا ہوا اسم۔ یعنی اگر ہم الف لام میم الف لام میم الف لام میم الف لام میم پڑھتے رہیں تو وہ اسم اعظم کا کام نہیں کرے گا۔ اب آپ کا حق بنتا ہے کہ پوچھیں کہ بلا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے اور پھر آپ یہی کہہ رہے ہیں اسی سانس میں کہ یہ کام نہیں کرے گا، تو پھر سوال تو بنتا ہے یہ کیسا اسم اعظم ہے؟ میں نے کل عرض کیا تھا یہ اسم اعظم تو ہے مگر مخفی ہے۔ یہ مکمل کب ہوتا ہے؟ معصوم ارشاد فرماتے ہیں جب ہم نے اس کو بطور اسم اعظم استعمال کرنا ہو تو مکمل الف لام میم کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس لیے کہ وارث علم قرآن ہیں محمد و آل محمد۔ چلو آپ کو ساتھ ملانے کے لیے یہ جملہ عرض کرتا ہوں کہ الف لام میم کا پہلا حرف ہے الف۔ الف لام میم کا پہلا حرف ہے الف۔ قبلہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کے کچھ مظہر ہوتے ہیں، یعنی وہ اللہ جو نظر نہیں آتا لیکن وہ پھر بھی نظر نہ آ کے نظر آتا ہے، وہ اللہ خود کہتا ہے میرے بندے زمین میں چلو پھرو، سیرو فی الارض، زمین میں سیر و سیاحت کرو اور اللہ کی آیتوں کو دیکھو، تمہیں ان آیتوں میں اللہ کی قدرت نظر آئے گی۔ پتہ
اللہ وہ آیتیں اللہ کی مظہر ہیں، یعنی مظہر وہ ہوتا ہے جس کو دیکھیں تو یاد وہ آئے، یعنی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کیسا ہے، تو پھر کوئی ہستی ڈھونڈنی پڑے گی کہ دیکھیں اسے، پہچانا وہ جائے۔ جیو سلامت رہو۔ یعنی وہ اللہ جسم تو نہیں رکھتا، لیکن اللہ کی اگر عظمت اور اللہ کے مظہر العجائب کو دیکھنا ہو تو پھر اللہ کے کوئی نہ کوئی مظہر ضرور ہوگا کہ جس کے دیکھنے سے ہمیں اللہ یاد آئے گا۔ تو اگر کسی خطیب کی خطابت ہو تو لائق سوال ہے، لیکن اگر اللہ کا مظہر دکھانے والا رسول ہو، بتانے والا اللہ ہو، دکھانے والا رسول ہو، تو پھر ماننا پڑے گا وہ اللہ ایسا ہے کہ جس کا کوئی نہ کوئی مظہر ضرور ہے۔ بھائی تصور میں کیا کروں، روز سوچتا ہوں گفتگو آگے بڑھے گی، لیکن کوئی نہ کوئی نقطہ ایسا آ جاتا ہے کہ پھر میرا دل کرتا ہے اس پہ گفتگو ضرور ہو۔ یعنی اللہ کا مظہر تو ہوگا، اللہ کی قدرت کی کوئی صنائی تو ہوگی، جس کے لیے اللہ نے کہا زمین میں چلو پھرو سیاحت کرو، تمہیں اللہ کی آیتوں میں اللہ نظر آئے گا۔ جسم نہیں رکھتا، نظر آئے گا۔ اللہ کے دست قدرت کا تمہیں مظہر نظر آئے گا۔ چلو میں اپنے سامعین کا امتحان نہیں لیتا، میں اپنے 1 گھنٹے کا مضمون 2 منٹوں میں دے رہا ہوں۔ یعنی مظہر وہ ہوگا جو بتائے تو وہ اللہ بتائے، دکھائے تو رسول دکھائے۔ میں اپنے سامعین کو، شیعہ سنی دوستوں کو اکٹھے ہو کر میدان خیبر میں لیے چلتا ہوں، جہاں 39 دن تک مجاہدین جہاد کرتے رہے۔ 39 دن تک مسلمان جہاد کرتے رہے اور دین اسلام کی خدمت کرتے رہے، لیکن ایک ملعون ایسا تھا کہ جس نے فتح ہونے سے انکار کر دیا۔ ایک ملعون تھا جو ایک قلعے میں رہتا تھا، اس نے فتح ہونے سے انکار کر دیا۔ بس جو بھی مجاہد جاتا یہ اونچائی سے کہتا ہے تم جاتے ہو یا میں آؤں، یہ اونچائی سے کہتا تم جاتے ہو یا میں آؤں۔ اب تھا اونچائی پہ تھا۔ 39 دن ہو گئے، 39 دن کے بعد کائنات کے رسول نے اللہ سے ہاٹ لائن پہ ملاقات کی۔ شاہ جی میں نے لفظ ہاٹ لائن اس لیے استعمال کیا ہے کہ ہاٹ لائن وہ ذریعہ ہوتا ہے جس کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ وہ مقام ہے جب رسول ڈائریکٹ 1 to 1 اللہ سے مخاطب ہوئے، کہا پالنے والے تو دیکھ رہا ہے 39 دن ہو گئے ہیں، اب سوال ہے عزت اسلام کا، اب حکم دے کہ میں کیا کروں۔ تو اللہ نے اپنے حبیب سے ہاٹ لائن پر جواب دیا، نادے علی
دیا، اللہ نے حکم دیا میرا حبیب ناد علی جن، علی کو پکاریے، کس علی کو؟ مظہر العجائب، ناد علی جن مظہر العجائب، علی کو پکاریے، اس علی کو جو مظہر ہے عجائب کا۔ اور اگر آپ کو مشکل آن پڑی ہے تو وہ ایسا مظہر العجائب ہے جو مشکلوں کی طبیعت بحال کر دیتا ہے۔ حکم ہے اللہ کا، اب پکارا ہے رسول نے، رسول نے پکارا ہے خیبر میں۔ خیبر دور ہے مدینے سے، ساتھ کے محلے میں نہیں، کئی دنوں کی مہینوں کی مسافت ہے۔ ادھر رسول نے کہا ناد علی جن مظہر العجائب تجدہ عونا لکا فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی جو یا علی جو یا علی۔ ادھر علی کی یہ کا اختتام ہوا، ادھر علی نے رسول کے قدم پر ہاتھ رکھ کر کہا لبیک یا رسول اللہ۔ ادھر ناد علی کی یہ ادا ہوئی، ادھر علی بادشاہ نے قدموں پر ہاتھ رکھ کر کہا میرے رسول میں حاضر ہوں۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ اگر ممکن ہو تو درود پڑھ دینا۔ ادھر ناد علی کی یہ ختم ہوئی، ادھر علی خیبر میں پہنچے۔ اب سوال تو کر سکتے ہو کہ اتنی دور تھے تو پہنچے کیسے؟ ہم نے کل عرض کیا تھا کہ جس کے پاس ایک اسم اعظم تھا اس نے آنکھیں نیچے کی اٹھائیں، تخت حاضر تھا۔ یہ تو وہ ہے جو باب مدینۃ العلم ہے، بلانے والا ہے مدینۃ العلم، اور جسے بلایا جا رہا ہے وہ ہے باب مدینۃ العلم۔ اور یاد رکھنا، یہ جملہ آج کے دن محفوظ کر کے جانا کہ دروازہ شہر سے بلا فصل ہوا کرتا ہے۔ شہر میں اور دروازے میں فاصلہ نہیں ہوتا، دروازے کا اور عمارت کا ایک رشتہ یہ ہے کہ وہ بلا فصل ہو۔ اگر بلا فصل نہیں ہے تو وہ راہداری تو ہو سکتی ہے، دروازہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول بلائیں اور علی حاضر نہ ہو۔ علی ہے مظہر الہی، جیسے علی ہے مظہر الہی۔ تو یہ آخری نقطہ سنو اور میں منبر چھوڑ رہا ہوں۔ ویسے بھی حرف بھی مظہر الہی ہوا کرتے ہیں۔ میرے پریشان دوستو، آج تک تو یہ سنا تھا علی ہے مظہر الہی، علی ید اللہ ہیں، علی عین اللہ ہیں، علی وجہ اللہ ہیں، علی لسان اللہ ہیں، یہ تو سنا تھا۔ آج تنزیل اشفاق عجیب بات کر رہا ہے کہ حرف بھی اس کے مظہر ہوا کرتے ہیں۔ نہیں، مجھے لگتا ہے ایسے آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ میں تفسیر کی کتاب کھول رہا ہوں اور تفسیر کی کتاب کھول کے یہ فرمان ہے مولا صادق بادشاہ کا،
ارشاد فرماتے ہیں کہ حرف الف اس میں 6 صفتیں ہیں اس والی. داد آپ دے چکے، آپ کا شکریہ، لیکن یہ 6 صفتیں سنو، میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. حرف الف مظہر ہے اس کا چلو بولو پریشان جتنا ہونا ہے. حرف الف مظہر ہے اس کا. مولا ارشاد فرماتے ہیں اس میں 6 صفتیں ہیں اس والی. تو پہلی صفت سنو. مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی ایک صفت ہے کہ جب کچھ نہ تھا بس وہ تھا. ہر شے کی ابتدا وہ اللہ ہے. جیسے وہ ہر شے کی ابتدا ہے ویسے حروف کی ابتدا الف ہے. جیسے اللہ سے پہلے کوئی نہیں ویسے الف سے پہلے کوئی نہیں. جو سب سے پہلے ہو ذات واجب کی صورت میں اسے اللہ کہتے ہیں، اور جو حروف میں سب سے پہلے ہو اسے الف کہتے ہیں. سب سے پہلے حرف الف، پہلی خصوصیت. مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ ٹیڑھا نہیں ہے، وہ عادل ہے. جیسے وہ ٹیڑھا نہیں ہے ویسے الف ٹیڑھا نہیں ہے. تھک گئے ہو شاید. تیسری فضیلت سنو. مولا ارشاد فرماتے ہیں جیسے وہ تنہا ہے الف بھی تنہا ہے. پھر میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ مخلوق اس کے ساتھ اتصال کرتی ہے، وہ کسی کے ساتھ اتصال نہیں کرتا. لفظ مشکل ہو گیا. اتصال، اتصال کا مطلب ملنا، متصل ہونا، جڑ جانا، رجوع کرنا. اللہ کسی کی طرف رجوع نہیں کرتا. مخلوق اللہ کی طرف رجوع کرتی ہے. جیسے مخلوق اللہ کی طرف رجوع کرتی ہے ویسے باقی کے حرف الف کی طرف رجوع کرتے ہیں. الف کسی کی طرف رجوع نہیں کرتا، حرف الف کی طرف رجوع کرتے ہیں. پھر میرے مولا نے ارشاد فرمایا اللہ مخلوق سے جدا ہے. الف باقی حروف سے جدا ہے. پھر میرے مولا نے ارشاد فرمایا اللہ نے مخلوق میں محبت پیدا کی. اس الف نے باقی حروف میں محبت پیدا کی. یہ کسی سے نہیں ملتا، باقی سارے اسی سے ملتے ہیں. تو پھر تنزیل اشفاق کو جملہ کہنے دو. جب الف کی علامتیں یہ ہیں، الف کی توصیف یہ ہے، الف کا مقام یہ ہے، یہ کسی سے نہیں ملتا. جسے ملنا ہو اس سے آگے ملتا ہے. اس لیے رسول نے کہا تھا یا علی آپ کی مثال کعبے کی ہے، جسے آنا ہے وہ کعبے کے پاس آئے، کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا. مولا نے ارشاد فرمایا یا علی آپ کی مثال کعبے کی مثال ہے. کعبہ کبھی کسی کے پاس چل کر نہیں جاتا، ویسے ہی آپ بھی کسی کے پاس چل کر نہیں جائیں گے. دو جملے مصائب کے اور میں ممبر بھائی کے حوالے کروں. عزیزان گرامی قدر، یہ ان کا عشرہ ہے جو مجبور نہیں ہے، اس کی رضا میں راضی. تیاری تو بھائی عرفان پڑھیں گے. میرے مولا جب اپنی پاک مادر کے پاس آئے، نور حسین عصمت کائنات کے پاس جب آئے تو پاک مخدومہ نے عجیب منظر دیکھا.
پاک مخدومہ محراب عبادت میں آتی تو آواز آتی اماں میں تیرا پیاسا بچہ ہوں. اللہ. جب ظہر کے لیے پاک مخدومہ محراب عبادت میں آتی آواز آتی اماں میں آپ کا بے کفن بیٹا ہوں. جب مغرب کا وقت آتا ایک آواز آتی اماں میں آپ کا وہ بیٹا کہ جس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے. بی بی نے یہ منظر دیکھا, کائنات کی رحمت کے پاس آئیں, کہا بابا یہ کیسا بچہ ہے؟ کائنات کے رسول نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ بی بی فرماتی ہیں بابا جب سے آیا ہے عجیب غربت کے ہوکے بلند کر رہا ہے. کبھی کہتا ہے میں تیرا پیاسا بچہ, کبھی کہتا ہے میں تیرا بے کفن بیٹا, کبھی کہتا ہے میں وہ بیٹا جس کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے. کائنات کے رسول نے کہا معظمہ بی بی کل آئیے گا, کل فیصلہ ہوگا. عزیزان محترم کل آئے, میرے رسول نے رو کر کہا مخدومہ ہاں یہ وہ بیٹا ہے جس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے. ہاں میرا معظمہ یہ وہ بیٹا ہے جو بے کفن ہوگا. ہاں میرا معظمہ یہ وہ بیٹا ہے, یہ وہ بیٹا ہے جس کو کفن نہیں ملے گا. عزاداران محترم جب بے کفن کا نام آیا نا, پاک مخدومہ نے کہا بابا جب وہ وقت آئے گا آپ ہوں گے نا؟ رسول نے کہا بیٹا میں نہیں ہوں گا. کہا بابا علی تو ہوں گے؟ کہا علی بھی نہیں ہوں گے. کہا حسن تو ہوں گے؟ اس لیے کہ بھائیوں کا زور کمر ہوا کرتے ہیں. کہا حسن بھی نہیں ہوں گے. کہا میں تو ہوں گی نا اجڑی ہوئی ماں. رسول نے کہا نہیں میرا لال آپ بھی نہیں ہوں گی. پھر میری آقا زادی نے کہا ہے میرا بابا جب کوئی نہیں ہوگا میرے حسین کو روئے گا کون؟ ایسے میں رسول نے کہا اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جس کے بچے تیرے بچوں کے بچوں کو روئیں گے, جس کے جوان حسین کے جوانوں کو روئیں گے, جس کی خواتین تیرے حسین کی بیٹیوں کو روئیں گی. عزادارو پاک مخدومہ نے اپنے بابا سے کہا اچھا بابا وہ روئیں گے ان کا اجر تو بنتا ہے نا, بابا آپ بتائیے آپ کیا دیں گے؟ رسول چپ ہیں. علی سے پوچھا علی آپ کیا دیں گے؟ علی چپ ہیں. حسن سے پوچھا حسن آپ کیا دیں گے؟ حسن چپ ہیں. عزادارو ایسے میں پاک مخدومہ نے سر سے چادر اتاری, چادر اتار کر کہا بابا آپ کچھ دو نہ دو, حسن آپ کچھ دو نہ دو, حسین حسن آپ دو نہ دو, میں وعدہ کرتی ہوں جب تک میرا ماننے والا میرے حسین کا رونے والا ہر ایک جنت میں نہیں جائے گا میں جنت میں نہیں جاؤں گی. اللہ. عزاداران محترم یہ ہے میرا وہ حسین. اب ایک اور منظر دیکھو جب میرے مولا حسین 2 سال کے ہیں. 2 سال کے حسین ہوئے یا ایک دن حسین رسول سے ملنے کے لیے رسول کے پاس آئے اور رسول نے کہا تھا بی بی ام سلمہ آج کوئی بھی آئے اسے مجھے ملنے نہ دینا, آج میں بہت غمگین ہوں. رسول نے دروازہ بند کیا, حسین نے دروازے پہ دستک دی. جناب ام سلمہ نے کہا حسین آج آپ کے نانا نے کہا ہے وہ کسی سے نہیں ملیں گے. جناب حسین نے ایک مرتبہ نانی ام سلمہ کو دیکھا, کہا اچھا نانی میں حسین تو جا رہا ہوں لیکن نانا سے کہنا نانا یہ مدینہ ہے کربلا نہیں. اجرکم اللہ. نانی نانے سے کہنا یہ مدینہ ہے کربلا نہیں. آج نانے نے ملنے سے انکار کر دیا ہے. نانے سے کہنا کبھی کربلا آئے حسین اٹھ کے استقبال کرے گا. حسین واپس ہوئے یا رسول اس عالم میں نکلے کہ سر پہ امامہ کوئی نہیں, پاؤں میں نالائن کوئی نہیں. جناب ام سلمہ سے کہتے ام سلمہ میں نے باقیوں کے لیے منع کیا تھا, میں نے حسین کے لیے تھوڑی منع کیا تھا. رسول ننگے پاؤں بھاگتے جا رہے ہیں, حسین کو آغوش میں اٹھایا. حسین نے ایک سوال کیا نانا تو جانتا ہے نا یہ مدینہ ہے یہ کربلا نہیں ہے.
حسین کے نانا نے کہا آ میرا حسین میں تجھ پہ قربان. حسین کو حسین کا نانا اپنے حجرے میں لے گیا. اب کہا ام سلمہ اب جو بھی آئے اسے کہنا رسول کسی سے نہیں ملے گا. عزادارو بی بی ام سلمہ کہتی ہے کچھ لمحے گزرے تھے میں نے رونے کی آوازیں سنی. میں نے دق الباب کیا. میں نے کہا یا رسول اللہ شہید کریں گے. یہ مٹی دیکھ جب خون بن جائے سمجھ لینا میرا حسین مارا گیا. 10 محرم تھی. بی بی سوئے ہوئی تھی. بی بی نے دیکھا رسول کے بال بکھرے ہوئے ہیں. رسول کہہ رہے ہیں ام سلمہ تو سو رہی ہے میرا حسین مارا گیا, میرا اکبر مارا گیا, میرا قاسم مارا گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. عزیزان گرامی قدر, عزاداران مظلوم کربلا, 5 محرم کو شہزادہ علی اصغر کی